میرے پیارے آقا و مولا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہے کہ مجھے فہیم بھائی کی دوا نے بہت سوٹ کیا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ تمام ایلوپیتھک میڈیسن جو آلموسٹ ڈاکٹرز مجھے بول چکے تھے کہ مدنی بھائی آپ نے تا حیات کہانی ہے، وہ تمام ایلوپیتھک میڈیسنز مجھ سے چھوٹ۔ میں فہیم بھائی آپ کی اس بات کا یہ جواب دوں گا کہ ایبسولوٹلی نارمل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ایبسولوٹلی نارمل لائف اپنی گزار رہا ہوں، کسی قسم کا کوئی پرٹیکولر پرہیز نہیں کرتا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بات کریں تو ان کا ایک بہت بڑا صرف نام ہی نہیں بلکہ وہ اس وقت بھی ہومیوپیتھک کونسل جو پاکستان کی کونسل فار ہومیوپیتھی ہے اس کے ممبر ہیں، اور مشہور زمانہ ڈاکٹر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ ویڈیو پر آ کر انٹرویو دینے کے لیے کوئی 100-200 میں سے کوئی ایک مریض یا پیشنٹ یا بھائی یا دوست مانتا ہے۔ مدنی صاحب گزشتہ چند مہینوں پہلے بلڈ پریشر اور شوگر کا شکار ہوئے۔ اس حوالے سے کیونکہ آپ کے بھائی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اچھے مقامات پر اچھے عہدوں پہ فائز ہیں، اور کچھ ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، ہومیوپیتھ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو یقیناً آپ خود ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، یہ بھول جاتی ہے آپ کی فیملی، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، اور پریشر ہوتا ہے کہ آپ فوراً مصنوعی یا ادویات کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہی کچھ مدنی صاحب کے ساتھ ہوا، تو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کس طرح سے مرض ڈائیگنوز ہوا اور مدنی صاحب کیا کس کس کیفیات سے گزرے، تو کچھ اپنی زبانی بتائیے گا۔ ڈاکٹر فہیم بھائی، میں رمضان المبارک میں تھوڑا سا بیماری میں نے محسوس کی، اور کچھ سائن اینڈ سمٹمز ایسے آئے جو مجھے فیل ہوتے رہے کہ یہ کسی خطرناک بیماری کی طرف میں جا رہا ہوں، مشکلات کی طرف جا رہا ہوں۔ بہرحال میں نے عید کے فوراً بعد اپنا مکمل چیک اپ، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا، جس کی رپورٹس انتہائی ہوش ربا تھیں، انتہائی خطرناک لیول پر ساری رپورٹیں آئیں، جس میں CBC بھی تھا، جس میں LFT بھی تھا، جس میں کولیسٹرول کے تمام ٹیسٹ شامل تھے، اور اس میں شوگر بھی تھی۔ میری پوری فیملی میں نہ کوئی دل کا مریض پایا جاتا ہے، نہ شوگر کا مریض پایا جاتا ہے، نہ ہائی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے، یعنی فیملی سے مجھے کوئی چیز ملی نہیں ہے۔ لیکن بلڈ کی تمام رپورٹس انتہائی ہائی لیول پر تھیں، اور میں بہت اس وقت پریشان ہوا۔ میں نے فوراً اپنا علاج فیملی کے پریشر کی وجہ سے ایلوپیتھک سسٹم کی طرف میں نے اپنا علاج شروع کیا، اور 3 مہینے دوائیں کھانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا میرا سفر وہیں پر ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سفر میرا ساری زندگی شاید جاری اور ساری رہے، ایلوپیتھک دوائیں میں ساری زندگی کھاتا رہوں۔ تو میری ملاقات بہت عرصے سے فہیم بھائی سے ہے، لیکن اچانک وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر اچانک وہ مجھ سے ایک دوپہر میں ملنے آ گئے، اور میں نے اپنی یہ شکایت ان کو درج کرائیں، ان کو بتائیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مدنی بھائی آپ کچھ مجھے موقع دیں، میں اپنی ہومیوپیتھک اور ہربل میڈیسن آپ کو دوں گا، آپ یہ دوائیں شروع کریں اور تمام ایلوپیتھک دوائیں بند کر دیں۔ میں نے کافی غور و خوض کے بعد اپنے دل سے راغب ہو کر یہ بات میں نے محسوس کی۔ پہلے میں رجوع کرتا رہا، پھر میرے اندر سے جواب آیا کہ میں فہیم بھائی سے اپنا علاج ضرور کراؤں گا۔ میں نے فہیم بھائی سے اپنا علاج شروع کیا، غالباً وہ اگست کی کوئی تاریخ تھی۔ فہیم بھائی ایسا ہی اگست کی کوئی تاریخ تھی، رمضان کے کوئی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد تقریباً میرے ذہن میں اگست کی کوئی بہرحال تاریخ بنتی ہے، وہ جولائی اگست سپتمبر، بہرحال میں نے تقریباً اگست سے وہ علاج شروع کیا، اور مجھے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اور میرے پیارے آقا و مولا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہے
کہ مجھے فہیم بھائی کی دوا نے بہت سوٹ کیا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ تمام ایلوپیتھک میڈیسن جو آلموسٹ ڈاکٹرز مجھے بول چکے تھے کہ مدنی بھائی آپ نے تا حیات کھانی ہے، وہ تمام ایلوپیتھک میڈیسنز مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ میں ان میں سے کوئی دوا استعمال نہیں کر رہا، فہیم بھائی کی دوا میں نے استعمال کی ہے، اور ان دواؤں میں بھی کافی کمی آ گئی ہے جو فہیم بھائی نے مجھے دی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر سے میری شوگر پچھلے 2 مہینے سے آلموسٹ ایوریج کنٹرول پر ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے میری شوگر آلموسٹ بالکل کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، کولیسٹرول بالکل نہ ہونے کے برابر۔ آج تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کولیسٹرول میرا بالکل نارمل آ گیا، جو انتہائی خطرناک لیول پر تھا، جس پر ڈاکٹر نے مجھے یہ ریمارکس دیے تھے کہ مدنی بھائی آپ زندہ کیسے ہیں؟ میری کولیسٹرول کی رپورٹ دیکھ کر آپ زندہ کیسے ہیں؟ مجھے حیرت ہے اس بات کی۔ آپ کو دل کا کوئی دورہ یا آپ دل کے کوئی کمپلین ابھی تک نہیں ہوئی، مجھے اس بات پر حیرت ہے۔ الحمدللہ کولیسٹرول بالکل نارمل ہے، بلڈ پریشر نارمل ہے، شوگر نارمل ہے، LFT الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ممنون ہوں فہیم بھائی کا کہ آپ نے میرا ہاتھ تھاما، آپ نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اور بڑے پرخلوص انداز میں دعاؤں کے ساتھ مجھے دوا بھی دی اور دعا بھی دی۔ ان کے استعمال کرنے سے الحمدللہ مجھے بہت افاقہ ہوا ہے۔ میں سننے والے تمام قارئین کو، سننے والے تمام مریضوں کو یہ ضرور ایک مرتبہ ہدایت کروں گا کہ جہاں آپ اتنا مہنگا علاج کرا رہے ہیں، جہاں آپ وہ علاج کرا رہے ہیں جو آپ نے ساری زندگی کرنا ہے، تو ایک مرتبہ ضرور فہیم بھائی کی کلینک پر آ کر فہیم بھائی کو دکھائیں۔ میں انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو شفا ہوگی، اور فہیم بھائی صرف دوا نہیں دیتے، دعا بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مدنی بھائی۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں آپ کی ادویات میں نہیں دے سکا تھا، کنٹینیو علاج نہیں کر سکے تھے، تو آپ نہ ہی انگریزی دوا استعمال کر رہے تھے اور نہ ہی میری دوا استعمال کر رہے تھے، اور تقریباً 1-1.5 ماہ ایسا رہا، اور اس دوران کیونکہ آپ کی کچھ عادت ہے کچھ چاول کھانے کی بھی، اور آپ کسی دعوتوں میں بھی گئے، وہاں اپنے بھر کے بد پرہیزی کری، تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شوگر کے حوالے سے آپ ایک نارمل انسان والی کیفیت میں آ گئے ہیں واپس بغیر کسی دوا کے بھی؟ اور ابھی بھی آپ کو جو ہم نے دوائیں دی ہیں آخری 15 دن پہلے، تو ہم نے شوگر کی دوا آپ کو نہیں دی، تو شوگر کی دوا کے بغیر آپ کی فاسٹنگ آج کل کتنی ہے؟ اور آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شوگر کا مرض ختم نہیں ہوتا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں فہیم بھائی آپ کی اس بات کا یہ جواب دوں گا کہ ایبسولوٹلی نارمل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ایبسولوٹلی نارمل لائف اپنی گزار رہا ہوں۔ کسی قسم کا کوئی پرٹیکولر پرہیز نہیں کرتا، صرف پرہیز میں ڈائریکٹ شوگر نہیں لے رہا ہوں، چائے میں چینی نہیں ڈال رہا ہوں، حلوہ نہیں کھا رہا ہوں، مٹھائی نہیں کھا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں ہر قسم کا فروٹ کھا رہا ہوں، چاول کھا رہا ہوں، گندم کھا رہا ہوں، اور تمام چیزیں کھانے کے باوجود میری شوگر بالکل نارمل ہے۔ آپ کی ہدایت ہے، مجھے ان چیزوں پر بھی تھوڑی تھوڑی پابندی ہے، لیکن میں ان پابندیوں کی طرف نہیں آ سکا ہوں۔ میں ایک مصروف لائف گزار رہا ہوں، سوشل لائف گزار رہا ہوں، پولیٹیکل لائف گزار رہا ہوں، اس میں دعوتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ میں مستقل بنیاد پر دعوتوں میں جاتا ہوں، اور وہاں جو میسر ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، جو میٹھا ملتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود میری طبیعت اندرونی طور پر بھی بہت بہتر ہے، اور بیرونی طور پر بھی جو رپورٹس کہہ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے جس طرح سے مجھے ڈرایا تھا، اور بینگ اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر جن باتوں کو میں جانتا تھا، میں خود بھی خوفزدہ تھا، ٹینشن میں تھا، انزائٹی کیفیت میں تھا، لیکن الحمدللہ فہیم بھائی کی دواؤں کے استعمال کے بعد، ان کی دعاؤں کے بعد الحمدللہ میری انزائٹی کی کیفیت بہت بہتر ہے، ٹینشن والی کیفیت بہت بہتر ہے، بلڈ پریشر والی کیفیت بہت بہتر ہے، اور میں آلموسٹ اگر یہ بات کہہ دوں کہ میں کسی قسم کا، فہیم بھائی سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے شکر سے میری شوگر والی رپورٹ بہت بہت ایکسیلنٹ ہے۔ بلکہ جس وقت میں نے ایک مرتبہ فہیم بھائی سے چھپ کر ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کو وزٹ کیا تھا، اس کو جب میں نے اپنی یہ رپورٹس بتائی تھی تو وہ حیران تھا، اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا کہ لے مدنی بھائی آپ نے کیا کیا ہے، کون سی چیزیں آپ نے استعمال کی، کیا وہ نسخہ ہے کہ آپ کی بلڈ پریشر، آپ کی شوگر
انتہائی ہائی لیول سے اتنے کم عرصے میں اتنی نارمل کی طرف چلی گئی ہے. مجھے بتائیں سچ سچ آپ کیا کر رہے ہیں, کون سا عمل کر رہے ہیں, کون سی دوا کھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو سچائی سے یہ بات کہی تھی کہ میں ہومیوپیتھک اور حکمت کی دوا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ سے استعمال کر رہا ہوں. تو وہ بڑا حیران تھا, بلکہ اس نے یہ شک کا اظہار کیا تھا کہ جو رپورٹس آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, مطلب یہ رپورٹس ہی غلط ہیں, ورنہ ایسا ڈرامیٹک چینج ہو نہیں سکتا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں شفا لکھ دیتا ہے اور جس کے لیے لکھ دیتا ہے وہ گھر پر آپ کے دہلیز پر خود آ جاتی ہے, یا ہم دہلیز پہ چلے جاتے ہیں یا وہ دہلیز پہ ہمارے آ جاتی ہے. اللہ کا سلسلہ ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ فہیم بھائی کی کلینک اور فہیم بھائی کے مدنی بھائی, میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم مریض آئیں, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرض شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ 10 امراض مصنوعی ادویات پیدا کر دیتی ہیں. پھر آپ صرف شوگر کی نہیں, کولیسٹرول, ڈسلیپیڈیمیا, آنکولوجی, پھر سائکیٹرک ڈس آرڈر, پھر آپ کی کڈنی ڈیزیز, سب مصنوعی طریقے سے ہوتے. کیونکہ اگر ایسڈ تیزاب شامل نہ ہو تو گولی نہ بن سکے, انجیکشن نہ بن سکے, اس پہ کلر نہ آ سکے, اس پہ فلیور نہ آ سکتے. تو یہ ایک مصنوعی طریقہ علاج ہے جو کہ ایک بیماری سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو 10 بیماریوں کے انڈے بچے اس دوا میں ہوتے ہیں جو پہلی دوا آپ لے رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز, اب تک ہمارے جو تجربے میں رہا اس مریض کو زیادہ فائدہ ہوا جس کا خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رہا. تو اس میں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی دوا کا میں نہیں سمجھتا, میں خود بذات ڈاکٹر فہیم عرض کر رہا ہوں کہ میری دوا کا کردار ہے یا میرا کردار ہے. اس میں وہ مریض جو کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگاتا ہے, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو منو ان تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا پہلے نہ اتاری ہو. تو یہ اس میں آپ کی جو عاجزی, انکساری, خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جی سے محبت کا تو انداز وہی ہے, آغاز ہی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. تو وہ جو آپ کا ایک تعلق ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی, درود شریف کا, ذکر اذکار کا, محافلوں کا اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا, تو اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارا یقین سب سے پہلے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو, اور پھر 15 سے 25 ہزار سال سے رائج جڑی بوٹیوں کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنگلوں میں, صحراؤں میں, دریاؤں میں, پہاڑوں پہ, ریگستانوں پہ, اور اس میں اللہ جی نے ہی شفا ڈالی. اور قرآن حدیث میں بے پناہ ذکر ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کا. ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ختم نہیں ہوتا, یہ صاحب ایک میڈیکل کی بہت بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں, حکومت پاکستان کی بنائی گئی ایک کونسل کے ممبر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں, اور ایک بہت بڑا ہومیوپیتھک کالج آپ رن کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز دن رات بن رہے ہیں. تو آپ کا بیان نہایت ہی اہم ہے کہ نہ صرف سائیکیٹرک ڈس آرڈر جبکہ کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمپلین تھی اسٹمک کی بھی, کچھ بلڈ پریشر کی, شوگر کی, اور یہ کمپلین بھی انگریزی ادویات سے ہی شروع ہوتی ہیں جب آپ ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فیض ہے. آپ پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مدنی بھائی؟ میں بالکل اس ویڈیو کا اختتام فہیم بھائی نے جتنی جذباتی بات کہی ہے صرف نعت کے اس ایک شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, حضور آپ کی نسبت نے پال رکھا ہے, اور ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ میرا اچھوں میں شمار رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.